عقیقہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ عقیقہ نہ کرنے سے بچوں اور والدین کو کیا سزائیں ملتی ہیں؟ عقیقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کرتے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، عقیقہ اسلام میں ایک سنت عمل ہے جو بچے کی پیدائش پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ عقیقہ کا مطلب اللہ تعالی کے حضور شکر ادا کرنا، بچے کی حفاظت کی دعا کرنا اور خاندانوں دوستوں کے ساتھ خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ عقیقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے تو بچے کو اور والدین کو کیا سزا ملتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہو تو پہلے اسے غسل دے کر بسم اللہ پڑھ کر صاف ستھرا کپڑا پہنا دے، اس کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہلا دی جائے۔ اگر کوئی مرد یا بچہ اذان کہنے والا نہ ہو تو عورت بھی اذان کہہ سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کے کان میں اذان کہی۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں حضرت حسن بن علی پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی۔ اس طرح جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو تہنیک یعنی گٹھی دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مولود بچے لائے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور گٹھی دیتے۔ تہنیک یعنی گٹھی یہ ہے کہ کھجور وغیرہ کو اچھی طرح چبا کر بچے کے تالوں کے ساتھ مل دیا جائے، یعنی تہنیک گٹھی دینا سے مراد چبائی ہوئی کھجور کو بچے کے منہ میں ڈالنا یا بچے کو شہد چٹانا ہوتا ہے۔ پھر 7ویں دن اپنے بچے کا عقیقہ کیا جائے جس کی برکت سے بچہ بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، بڑا ہو کر ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں یا 2 بکرے، اور اگر گنجائش نہ ہو تو 1 بکرا بھی کفایت کر دیا جائے، یا بڑے جانور میں 2 یا 1 حصہ لے لیں۔ لڑکی پیدا ہو تو 1 بکری یا 1 بکرا یا بڑے جانور میں 1 حصہ عقیقے والے دن بچے کا سر منڈوا کر اس پر زعفران مل دیں اور ختنہ کرا دیں۔ حضرت ام قرب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری، ان کا نر یا مادہ ہونا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بچہ کے پیدا ہونے پر عقیقہ اس کا حق ہے، تم اس کی طرف سے صدقہ کے جانور کا خون بہاؤ اور اس سے مصائب و آلام کو دور کرو، بہتر ہے کہ 7ویں دن ان کا نام رکھ دے۔ عقیقہ کر دینے سے بچہ کی سب الاؤ بلا دور ہو جاتی ہیں اور آفتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ بچے کی اچھی پرورش اس کے عقیقے سے بندھی ہوئی ہے، یعنی عقیقہ ہوگا تو اچھی پرورش ہوگی، یعنی عقیقہ بچے کے دین کی سلامتی کا بھی ضامن ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ بچہ رہن رکھی ہوئی چیز کی طرح ہے، جس طرح قرض ادا کر کے رہن چھڑائے بغیر اس چیز سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بچہ گویا رہن میں رکھا ہوا ہے۔
عقیقے سے معلم کے احسان کا قرض اس طرح ادا ہو جائے گا۔ اور ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے، جس بچے کا عقیقہ نہیں ہوا اور وہ بچہ مر جائے تو والدین کے حق میں سفارش نہیں کرے گا، جیسے قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں رہن روک دیا گیا ہے، واپس نہیں کیا جاتا، اسی طرح عقیقہ نہ کرنے کی صورت میں بچے کو والدین کی سفارش سے روک دیا جائے گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ عقیقہ شیطان سے حفاظت کا سبب ہے، اس کے بندھن کو توڑ دیتا ہے اور اس کے اثرات کو کم کرتا ہے، اس لیے کہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بچے کی پیدائش کے وقت ان پر اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اکثر لوگوں پر اثر ڈالنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیتیں ان پر شاہد ہیں۔ اللہ تعالی نے اس کے اثرات سے بچے کو محفوظ رکھنے کے لیے والدین کو یہ تدبیریں بتائیں کہ ان کی طرف سے جانور ذبح کرو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس تنگ دستی کی وجہ سے عقیقہ کرنے کی طاقت نہ ہو، وہ اگر قرض لے کر عقیقہ کرے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدل عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس نے ایک سنت کو زندہ کیا۔ عقیقہ کے لیے افضل دن 7واں دن ہے، 14واں دن اور 21واں دن بھی مستحب ہے۔ عقیقہ کا وقت تو ولادت سے ہی داخل ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے کر دیا جائے، اور اگر بچہ بالغ ہو جائے اور وہ اپنی طرف سے عقیقہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے بالکل عقیقہ نہ کیا تو کوئی بھی حرج نہیں، لیکن حسب توفیق کو عقیقہ کر لینا بہتر ہے۔ اس طرح بچے کا نام پیدائش کے فوری بعد اور 7 دن تک رکھنا سنت ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ بچے کا نام مانوی اعتبار سے خوبصورت اور بامعنی ہو، کیونکہ نام انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو وہاب چشمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، اور سب سے سچے نام حارث یعنی کھیتی باڑی کرنے والا اور حمام متحرک ہیں، جبکہ سب سے برے نام قرب اور مرتا یعنی ایسے نام رکھنے سے پرہیز کیا جائے جن کے مفہوم میں اسلام کی تعلیمات سے مطابقت نہ ہو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اپنے ناموں سے اور اپنے باپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اور اپنے بچوں کے نام خوبصورت رکھا کرو۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ میرے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ اس طرح ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری محبت میں اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر محمد رکھا، وہ اور اس کا بیٹا دونوں میرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں چھوٹوں سے پیار اور بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔